ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ الله ما شاء الله. الله افتح علي يا شيخ، الله أكبر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا الله الله سبحان الله. الله أكبر. مرحبا مرحبا. الله أكبر. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة
Allah. سبحان Allahu Akbar. تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. کیا سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا میں کسی سے کچھ مانگنا کس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے. بندہ گلے تک زمین میں گڑ جاتا ہے، ماتھے پر پریشانی کا پسینہ چمک اٹھتا ہے، زبان ہکلانا شروع کر دیتی ہے، کانوں کی لویں ندامت سے سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں بے بسی سے گردش کرتی نظر آتی ہیں، سانس اور آواز دونوں بے ترتیب ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہو جاتی ہے، آدمی اپنے ہی وجود کے پسینے میں ڈوب جاتا ہے، بولتے بولتے ہونٹوں کا کھنچنا اور بھنچنا قیامت سے کم نہیں ہوتا. خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن وہی محتاج انسان جب اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ کھل کر روتا ہے، مگر شرمندگی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل کا غبار دھل جاتا ہے. وہ گڑ گڑاتا ہے مگر ہچکچاتا نہیں ہے. اس کا کریم رب اس کا داغ ندامت ہمیشہ کے لیے دھو دیتا ہے. وہ کوہنیاں زمین پر رگڑتا ہے مگر خدا اس کا مان رکھ لیتا ہے. وہ عاجزی اور کمال انکساری سے اپنے گال زمین پر ٹیک دیتا ہے، مگر کائنات کا رب اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ پہلے سے زیادہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ جس قدر بے بسی سے ہاتھ پھیلاتا ہے، غفور الرحیم خدا بڑی تیزی سے اس کے نزدیک آتا ہے. اس کی جناب سے بندے کو مل تو جاتا ہی ہے، مگر دعا کا یہ مرحلہ ناظرین اس قدر کیف آور اور روح پرور ہوتا ہے کہ پھر اس کی حالت کچھ یوں ہوتی ہے: کیسے مزے کے دن تھے کہ راتوں کو صبح تک، کیسے مزے کے دن تھے کہ راتوں کو صبح تک، میں تھا تیری جناب تھی دستے سوال تھا، میں تھا تیری جناب تھی دستے سوال تھا. دعا مانگنے کا سلیقہ ناظرین ان تمام نشستوں میں ہم سیکھ رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اس قدسی گروہ کی سنت ادا کرتے ہوئے جنہیں اللہ رب العزت نے خود الفاظ القا کیے اور وہ ان کریمانہ لفظوں سے اپنے کریم رب سے مانگتے رہے. آج کی اس زیوکار نشست میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہم اکتساب فیض کریں گے، اس کے اسرار و رموز، اس کی معرفت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب. جو ہمارا آج کا موضوع ہے اسی موضوع کو بہت ٹھیک انداز میں کھول دیا کلام مجید فرقان حمید کی آیات سے اور سورہ ابراہیم کی آیات مقدسہ سے. عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل قاری قرآن جنہیں بجا طور پر اللہ نے لہن داؤدی کی کثیر برکتوں سے نواز رکھا ہے، فضیلت الشیخ جناب قاری خادم بلال مجددی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب خوش آمدید. ویلکم. کیا خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے کلام کی برکتیں آپ نے آج کی صبح کی نشست میں تقسیم فرمائی ہیں. الحمدللہ. اللہ کریم آپ کو اور عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آج 2-3 نشستوں کی چھٹی کے بعد علالت سے اللہ رب العزت نے انہیں افاقہ دیا، اللہ انہیں قائم دائم رکھے. استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خوش آمدید جناب. بہت شکریہ. طبیعت کو سنائیے کیسے، مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہتر ہے ماشاءاللہ. آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کی کوشش جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اس نشست کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا کیونکہ موضوع سخن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ستودہ صفات ہے. مفتی صاحب قبلہ دعا کی تلاوت تو قاری صاحب نے بھی کر دی بالکل ابتدا میں، تو میں اس کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے آپ سے سوال کی صورت میں عرض کرتا ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں. کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں
اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں. یہ سارا ماحول ہے, کینوس سارا یہ ہے مفتی صاحب. تو یہ پس منظر جو ہے اسے ہمیں کھولنا ہے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کس موقع پر مانگی, کن افراد کے لیے مانگی, اور پھر بعد میں یہ سلسلہ کیسے آگے چلا. الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام, ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. آہا سبحان اللہ. اور آج کی یہ جو آیا مقدسہ اور یہ دعا اور اس کا پس منظر, یہ ان کے خلیل ہونے کی گواہی دے رہا. کیا بات ہے, اللہ اکبر, واہ واہ. یہ دلیل بین ہے کہ اللہ نے اپنا خلیل جسے چنا ہے وہ واقعہ ہی اس کا اہل تھا. سبحان اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ, اس کا پس منظر آپ نے پوچھا دعا کا, جس کا ترجمہ آپ نے سنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دعاؤں کے بعد ایک اس دعا سے پہلے ایک اور دعا یاد آ گئی. جی بار بار دعا مانگتے تھے, رب حب لی من الصالحین, یا اللہ صالح اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر سنی میں, بڑھاپے کے عالم میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بطن سے جناب سیدنا اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام کی صورت میں ایک نور نظر لخت جگر عطا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب ان کے بطن سے یہ اولاد اللہ نے عطا کی, تو آپ کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان پر جو فطری تقاضے تھے وہ غالب آ گئے. لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس بچے کو اور ان کی ماں کو اپنے سے دور کر دیجیے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ بچار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے خلیل چھوڑ دیجئے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اللہ وادی غیر ذی زرع کے اندر. اللہ اکبر. اب ملک شام میں آپ رہ رہے تھے, شام سے چلے مکہ المکرمہ, اللہ اور اس وقت مکہ المکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر, اس کے قرب و جوار میں آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا. اللہ. نہ کوئی درخت, نہ پانی, نہ کہیں کوئی بے آب و سایہ, گیا. بے آب و گیا وادی. بالکل صحیح. اس لیے وادی غیر ذی زرع کہا گیا. اب وہاں اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ دیجئے, اور شیر خاری کا دور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اب دیکھیے وہ جو خلیل بنایا. اچھا, اس سے پہلے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے آپ ایک اس امتحان سے گزرے تھے جس کو نار نمرود کا آپ پر گلزار بنایا جانا کہتے ہیں. بہت اچھے. چند دن پہلے یعنی وہ واقعہ بھی گزرا ہی. وہ واقعہ گزر چکا تھا. بالکل ٹھیک. اب حکم ہوا چونکہ خلیل ہے تو لے کے چلے گئے. آپ نے سواری پر براق پہ سوار کیا حضرت ہاجرہ کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اور آ گئے مکہ المکرمہ کی اس وادی کے اندر. آپ کو ایک جگہ چھوڑا, کچھ کھجوریں توشہ خانہ میں دیں اور کچھ پینے کے لیے پانی دیا, اور چھوڑ کے آپ چپ کر کے کچھ کہے بغیر سواری پہ سوار ہو کے جانے لگے. مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ یہ واقعہ کیونکہ اتنا دلچسپ بھی ہے, مطلب اس پہ نالج بھی ہے, برکت بھی ہے, عزت بھی ہے, رحمت بھی ہے. تو ٹھیک یہیں سے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے خانوادے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہیں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. وقفے واپس آنے کے بعد ناظرین یہاں ایک مختصر وقفہ ہے خزینہ رحمت میں, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے اس بے آب و گیا وادی میں, ٹھیک یہیں سے اس کے بعد کے حالات جانتے ہیں مفتی صاحب سے وقفے پہ واپسی پر. جی ناظرین خوش آمدید, آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے. ARYQ TV پر رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت, جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض آج کی اس نشست پہ ہم کر رہے ہیں. گفتگو کا آغاز ہو چکا. اس موقع پر گفتگو کا ربط ٹوٹا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر بہت خاموشی سے واپس چلے گئے ہیں. یہاں سے بات جوڑتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی, تو آپ نے کچھ کھجوریں ایک توشہ خانہ میں عطا کی اور پانی دیا اور سواری پہ بیٹھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے رخصت ہونے لگے. اب سوچئے ذرا, تصور کیجئے کہ آپ کی زوجہ ہو اور نو مولود شیرخوار بچہ ہو, اللہ اکبر, اور ایسی جگہ جہاں آبادی, جہاں زندگی کے آثار, جہاں کوئی سبزہ اس کا نام و نشان تک نہ ہو,
تو یہ کوئی کون کر سکتا ہے جد الانبیاء کے سوا، اللہ کے پیغمبر کے سوا؟ ہائے ہائے اب جب آپ جانے لگے نا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر 3 بار جب پوچھا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ ان کے مالک کا، خالق کا، خلیل کا آرڈر ہے۔ تو پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کا چونکہ موضوع ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم تھا، باوجود کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر آپ نے چھوڑا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا رب ان کی حفاظت فرمائے گا، میرا رب ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اس کے باوجود نارے نمرود میں جاتے ہوئے جب پوچھا جا رہا تھا کہ بتائیے کوئی حاجت ہے، تو کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل اللہ، کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ وہاں تو عرضی بھی نہیں بھیجی، لیکن یہاں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کا آرڈر ہے اور وہ کبھی بھی ان کو کسی قسم کے نقصان کا شکار نہیں ہونے دے گا، پھر جا کے تو دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور یہ جامع دعا مانگی ہے جس کا آپ نے ترجمہ کیا تھا کہ یا اللہ تیرے حکم پر میں نے وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا ہے، اب ایک تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، 3 دعائیں ہیں، واہ سبحان اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ خلق خدا کو ان کی طرف پھیر دے، درست، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے۔ وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ وہ جو وادی غیر ذی زرع تھی آج پوری دنیا کا وہ مرکز ہے، اور جہاں پھل کا، سبزہ کا نام و نشان تک نہ تھا، دنیا کا وہ پھل جو کہیں بھی نہ ملتا ہو آج اس مرکز کے اندر وہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ ناظرین، 2 شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران، آئیے ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز بھی ہمیں اسی ایک شخصیت سے کرنا ہے۔ عرض وطن کے بہت مقتدر سکولر، آپ سب کے بہت جانے پہچانے، جناب علامہ محمد شہزاد مجددی تشریف لائے، خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکر گزار جناب، تشریف لائے آپ کے ساتھ دوسری شخصیت داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل ثناخوان رسول، جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے صلے میں عزتوں اور برکتوں سے نواز رکھا ہے، جناب حافظ احمد رضا قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے، بے آب و گیا وادی کا ذکر ہوا ہے، وادی غیر ذی زرع، تو میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اسے مزید کھولا جائے تاکہ اس وادی کے اور اس خطہ نور کے بارے میں مزید معلومات ہمارے سینے تک پہنچے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ایک طرف تو جد الانبیاء ہیں، دوسری طرف یہ اسوۃ الانبیاء بھی ہیں، قدوۃ الانبیاء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبوت کے جتنے بھی سلسلے ہیں آپ دیکھیں، ان کے بعد وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو نبوت گئی ہے اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ بھی اس کا منبع بھی آپ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بنو اسماعیل میں جو ختم نبوت کا تاج عطا ہوا ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کو، وہ بھی ان سے جڑا ہوا۔ صحیح۔ تو اس پہلو سے، اس اعتبار سے ان کی جو بھی ادا ہے وہ ہمیں اس اعتبار سے دیکھنی چاہیے کہ ہم امت محمدی ہیں اور ملت ابراہیمی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، قرآن پاک۔ واہ واہ۔ یعنی ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے بھی ان کو فالو کیا ہے اور امت کو فرمایا کہ ان کو فالو کرو۔ تو ان کی ادائیں، ان کی دعائیں اور ان کے جو انداز و ادا قرآن میں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رب سے بات کر رہے ہوں تو بھی تمہارے لیے اسوہ ہے، دعا کر رہے ہوں تو بھی اسوہ ہے، چل پھر رہے ہوں، فیملی سے ڈیل کر رہے ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کی بیویاں ہوں، تو تمہارے لیے اس کے اندر رہنمائی کے سامان ہیں۔ بہت اس میں سے ایک پہلو یہ ہے، یہ مقام خلت کا اصل میں اظہار ہے، صحیح، عملی اظہار۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے انبیاء کرام علیہم السلام میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا. صحیح. مقام خلت صرف ہمارے آقا و مولا علیہ السلام ہیں جو اس کے بعد حبیب ہیں اور امام الانبیاء ہیں اور سید المرسلین ہیں، اور اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا کریڈٹ شامل ہے، ان کی دعا شامل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تعارف میں کہا انا دعوت ابی ابراہیم. واہ سبحان یعنی چونکہ دعاؤں کے ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو دعاؤں کی دنیا میں جو شخص رول ماڈل ہے، جو سمبل ہے، جو روشنی کا منارہ اور استعارہ ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہے. صحیح. اور اتنا اس امت سے کلوز ہیں یہ کہ ہمیں جو درود دیا درود ابراہیمی دیا، واہ قبلہ قبلہ ابراہیمی دیا، نبی نبی ابراہیمی دیے ہیں، قربانی سنت ابراہیمی عطا واہ. کی. تو اس اعتبار سے اس کو ہمیں یوں دیکھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ہاں 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 علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ان کو آپ نے اس طرح نہیں دیکھنا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح باقی انبیاء اور رسل کو دیکھ رہے. ان کی دعاؤں اور ان کی اداؤں کو جتنی توجہ سے غور و فکر و تدبر سے آپ دیکھیں گے تو آپ پر چیزیں کھلیں گی کہ ایک خلت کا مقام ہے، خلیل ہونا ہے، دوستی، اس کے ریکوائرمنٹس اور تقاضے صحیح. جیسے انہوں نے نبھا کے دکھائے ہیں اس کی مثال کہیں اور نہیں ہے، اور اس کی ماشاء اللہ، داد ماشاء خود رب کریم نے دی ہے. صحیح. اور یہ کوئی ایک آدھ دو چار واقعے نہیں ہیں، ابتدا سے انتہا تک حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی اسی خلت کے فیض سے عبارت ہے. یعنی دوست نے کوئی تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، اور خلیل نے آنکھیں بند کر گئے کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. ہر قدم پہ. واہ واہ. اور یہاں تک کہ میں عرض کروں کہ یہ جو ان کی دعائیں مانگنا ہے نا، یہ بھی وہ اپنے خلیل کی محبت کے اظہار کا ایک پہلو اس میں چھپا ہوا ہے. مانگ وہ اس لیے رہے ہیں کہ میرا دوست خوش ہے. اللہ اکبر. دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست پہ اعتماد کر لیتا ہوں، مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا نا نعرے نمرود میں، تو وہاں توکل کیا ہے، صحیح. چھوڑ دیا ہے، سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اور یہاں مانگا ہے. تو یہ دونوں پہلو آپ کو ملیں گے، دونوں میں مقصود رضائے حبیب ہے، کیا کہہ رہے ہیں. رضائے رب ہے. کہ یہاں نہ مانگ کے اس سے اظہار تعلق کر رہے ہیں اور یہاں مانگ کے اسے کر رہے ہیں، اور اس کی برکات پھر آپ دیکھیے کہ صرف مانگنے والا نہیں پا رہا، قیامت تک خلق خدا فیض. انشاءاللہ ابھی مزید کھولتے ہیں اس بات کو. ناظرین یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، ابھی درود پاک کا بھی ذکر آیا، ہمارے کریم آقا کا بھی ذکر آیا، جد الانبیاء کا بھی ذکر آیا، تو کیوں نہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھیڑا جائے تاکہ ماحول اور معطر ہو جائے. حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کلام شامل کریں. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت
اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے، یہ جاں چشم و سر کی ہے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان لو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے احمد بھائی۔ پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، اس کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا